الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کی اس محفل پاک میں ہم جو کچھ بھی سنیں، سیکھیں، سمجھیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج کی رات قوم مسلم کے وہ نوجوان بچے بچیاں جو گناہوں اور برائیوں میں ملوث ہیں، مولا موت آنے سے پہلے انہیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پرانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اور چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق خاص سے ہم اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر پاک کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں میرا کریم ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہم گناہگاروں سیاہکاروں کا یہاں آنا قبول فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب یہ جو محفل پاک یہاں سجائی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو جنت کے باغ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذکر الہی کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ گویا جنت کا باغ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس وقت ہم اور آپ بھیونڈی میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ ذکر الہی کی محفلیں جنت کا باغ ہوتی ہیں، تو ہم اور آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کی رات جہاں ہزاروں لاکھوں نوجوان گناہوں اور برائیوں کے اڈوں پر ہوں گے، عیاشیوں کی، اللہ رسول کی نافرمانیوں کے اڈوں پر ہوں گے، ایسے میں میرے کریم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان میں شامل نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ یہاں صرف بیٹھنے پر ثواب نہیں ملتا، سبحان اللہ کہنے پر ہی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس محفل کی طرف جتنے قدم بڑھاؤ
میرا کریم ہر قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہاں گزرے زندگی کے ایک ایک لمحات پر میرا مولا نیکی عطا فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے یہاں تک کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو گویا اس محفل میں سانس لینے پر بھی میرا رب ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اب بتائیے، کل بھی یہاں پر کوئی محفل تھی؟ کیا کل پھر یہاں کوئی محفل ہوگی؟ آج یہ محفل سجی ہے اور اللہ نے ہمیں آج آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ کل یہ محفل یہاں نہیں ہوگی، تو جب بھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے، بھاگا نہ کریں، بلکہ ایسی محفلوں میں جانے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں تو کوئی ٹھنڈ ہے ہی نہیں۔ میں 2 دن پہلے یو پی میں تھا، اور وہاں کی ٹھنڈ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ میں سے اکثریت کا تعلق تقریباً 12 بجے کے آس پاس میرا نمبر آیا۔ میرا بیان شروع ہوا جب تقریباً 12 بج چکے تھے۔ آپ سوچیں اس وقت سردی کتنے شباب پر رہی ہوگی، لیکن پھر بھی لوگ بیٹھے تھے جم کر۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا، کیا ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے؟ تو جانتے ہو کیا جواب ملا؟ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت ٹھنڈ تو 3 مہینے رہنے والی ہے، آپ تو آج ہی آنے والے تھے۔ یہ ٹھنڈ تو 3 مہینے رہے گی، آپ تو روزانہ نہیں آتے، آج آپ آئے ہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کا بیان چھوڑ دیں، ہم نے یہ پسند نہیں کیا۔ تو ٹھنڈ برداشت کرنا گوارا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی محفل سے غفلت برتنا یہ گوارا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نے آج یہاں ٹھنڈ برداشت کی ہے تو یہ اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، کسی کاروبار کی وجہ سے نہیں۔ آج تمہارا یہ ٹھنڈ برداشت کرنا بھی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر میرے کریم نے سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے آپ کا بیٹھنا قبول کر لیا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی سردی آپ کو قبر اور محشر کی گرمی سے بچا لے گی۔ یہی سردی اس گرمی کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جب بھی ایسے موقع ملے، بھاگا مت کرو، آنے کی کوشش کیا کرو، کہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جو وضو خانے پر بیٹھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بھی بیٹھو، لیکن آؤ بیٹھو، سنو، سیکھو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہی سیکھنا، سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہی دونوں جہاں میں کام آنے والا ہے۔ علاوہ اس کے آپ بتائیے، 31 دسمبر کی آج رات ہے، بس کچھ دیر کے بعد 2021 رخصت ہوگا اور 2022 میں ہم اور آپ داخل ہو جائیں گے۔ آج کی یہ محفل کیوں سجائی گئی؟ کسی بزرگ کا عرص پاک ہے، اسلامی اعتبار سے کوئی فیسٹیول ہے، اسلامی اعتبار سے کوئی بڑی تاریخ ہے۔ آج کی رات اس محفل کو سجانے کا اصل مقصد یہ ہے، آج اسلامی اعتبار سے کوئی بڑا دن، کوئی بڑی رات، کوئی بڑی تاریخ نہیں ہے، لیکن ہم نے محفل اس لیے سجایا ہے کہ آج کی رات دنیا کے آوارہ، اللہ رسول کے باغی و نافرمان جو گناہوں کے کام کرتے ہیں، کم سے کم اللہ کے ذکر کی محفل سجا کر اپنی قوم کے کچھ جوانوں کو اس برائی کے اڈے پر جانے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس محفل کو سجانے کا اصل مقصد یہی ہے، علاوہ اس کے اور کچھ بھی نہیں۔ کسی نے بہت خوب کہا، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ ہم ہیں کتنے خوش نصیب، دیکھو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آج کی رات وہ لوگ جو گناہوں اور برائیوں کے اڈے پر گئے،
وہاں جا کر وہ کیا کرنے والے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم اور آپ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 2020 لاک ڈاؤن کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے اور آپ نے کون سی کامیابی حاصل کی، ہم نے اور آپ نے کون سی عزت حاصل کی، ہم نے اور آپ نے کون سے نئے قلعے تعمیر کر لیے، ہم نے اور آپ نے کوئی نئی تحقیق کی، کوئی نیا ریسرچ کیا، ہم نے اور آپ نے بتائیے 2020 اور 2021 میں آخر پایا کیا ہے۔ آج کی رات جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس سیلیبریشن کی وجہ کیا ہے، خوشیوں منانے کی وجہ کیا ہے، آخر تم جو آج کی رات ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، تم جو شراب کے پیالے چٹکا رہے ہو، جو تم ڈی جے بجا رہے ہو، جو تم ٹھمکے لگا رہے ہو، آخر کس چیز کو تم سیلیبریٹ کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کووڈ 19 کے ماحول میں کورونا وائرس جب سے آیا، آپ نے دیکھا ہم نے صرف تباہی دیکھی ہے، ہم نے صرف بربادی دیکھی ہے، ہم نے صرف بے روزگاری دیکھی ہے، ہم نے لوگوں کی خودکشی کرتی تصویریں دیکھی ہیں، ہم نے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھے ہیں، ہم نے لوگوں کو پریشان حال دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو بے روزگار دیکھا ہے، ہم نے بستر پر کسی کو کراہتا دیکھا ہے، ہم نے بستر پر کسی کو مرتا دیکھا ہے، ہم نے ان 2 سالوں کے اندر سوائے تباہی بربادی کے بتائیے اور کیا دیکھا ہے جس کو ہم آج کی رات سیلیبریٹ کریں؟ آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ایک وائرس جو چائنا سے نکلا تھا صرف ہمارے ملک میں نہیں پہنچا، ہمارے علاقے میں پہنچ گیا، ہماری گلی میں پہنچ گیا، بلکہ ہمارے گھروں تک بھی وہ وائرس پہنچ گیا۔ اور اس وائرس کی زد میں کتنے لوگ آئے؟ اگر مریضوں کی بات کی جائے تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وائرس کی چپیٹ میں آئے، اور اگر مرنے والوں کی گنتی کی جائے تو سروے کے مطابق گوگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ وائڈ تقریباً 50 سے 60 لاکھ کے درمیان لوگ مارے گئے، 50 سے 60 لاکھ انسان تقریباً مارے گئے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ اور صرف ہمارے ملک کی بات کی جائے تو تقریباً 10 لاکھ لوگ صرف ہمارے ملک میں مارے گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لاک ڈاؤن لگنے کے 6 مہینے کے بعد سروے رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ملک میں تقریباً 14 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، 14 کروڑ لوگ۔ آپ نے خودکشی کرتے ہوئے لوگوں کی تصویر دیکھی ہوگی، آپ نے پیدل اپنے شہروں سے نکل کر اپنے گاؤں دیہات کی طرف جانے والے غریب مزدوروں کی تصویر دیکھی ہوگی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، وہ زندگی کی آس میں اپنے شہر کو چھوڑ کر گاؤں دیہات کی طرف چلے تھے، ان کے پاس کرایہ بھاڑا نہیں تھا، سواری کا کوئی اہتمام نہیں تھا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر وہ ننگے پیر پیدل طے کر رہے تھے، کسی کے سر پر گھر کا بستر اور برتن تھا، کسی کے کاندھے پر اس کا بچہ تھا۔ اس طرح کی آپ نے تصویریں دیکھی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسے تباہی بربادی کے مناظر دیکھے تھے؟ ہم نے کیا کبھی تصور بھی کیا تھا ایک دن زندگی میں ایسا بھی آئے گا؟ آپ کے بھیونڈی میں جو سب سے بوڑھا آدمی ہوگا، اس بزرگ سے جا کر پوچھنا، وہ بھی آپ سے کہے گا میں نے 1947 میں ملک کو آزاد ہوتا دیکھا ہے، میں نے گاندھی جی کو بھی دیکھا ہے، میں نے انڈیا پاکستان کا وار بھی دیکھا ہے، میں نے انڈیا چائنا کی جنگ بھی دیکھی ہے، میں نے اس ملک میں دنگے بھی دیکھے ہیں، میں نے اس ملک میں کرفیو بھی دیکھا ہے، میں نے اس ملک میں بم بلاسٹ بھی دیکھا ہے، میں نے اس ملک میں سب کچھ دیکھا ہے، لیکن 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے نہ میں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی اس کے بارے میں نے تصور کیا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ایک اندیکھا، انچھوا، انجانا دشمن جسے کورونا وائرس کہتی، نہ جانے کتنی بچیوں کو بیوہ بنا گیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر گیا، نہ جانے کتنے ماں باپ کی گود اجاڑ گیا، نہ جانے کتنے گھروں کو سونا کر گیا، نہ جانے کن کن آبادیوں میں تباہی بربادی پھیلا گیا۔ ایک کورونا وائرس، اور آپ رزلٹ دیکھیں کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا تھا ایک دن ایسا آئے گا خانہ کعبہ کے طواف پر پابندی ہوگی، صفا مروہ کے صحیح پر پابندی ہوگی، حجر اسود کو بوسہ نہیں لینے دیا جائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا مسجد حرام کے دروازے پر تالے لگے ہوں گے، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر تالے لگے ہوں گے، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہمارے محلے کی مسجد پر بھی پہرا ہوگا، ہم نکل کر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے بغل کی مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں تراویح پڑھنے سے روک دیا جائے گا؟ کیا آپ نے پہلے کبھی تصور کیا تھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ ذرا سوچیں وہ کیسا وقت تھا۔ آج ہمارے واٹس ایپ پر کبھی ہفتے میں 1 بار کبھی 2 بار کہیں سے کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے، لیکن کورونا وائرس کے دور میں ہر دن واٹس ایپ پر آپ دیکھتے ہوں گے 4 5 لوگوں کے موت کی خبر آتی تھی، فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ارے وہ آدمی جو اپنے گھر کے کمرے میں قید تھا، جو کورونا وائرس کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا، کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کو کورونا ہو گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس تک کورونا کیسے پہنچ گیا، آخر یہ موتیں جو ہوئی ہیں، آخر یہ موتیں کیسے ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم کل بھی زندہ تھے، کورونا کال سے پہلے بھی، اور آج بھی زندہ ہیں کورونا کال کے بعد بھی۔ ابھی کورونا سے پیچھا چھوٹا نہیں، ایک نیا وائرس بھی آ گیا۔ ابھی فرسٹ سیکنڈ ویو سے ابھرتے نہیں کہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے 3rd ویو بھی آنے والی ہے، تیار ہو جاؤ۔ ہر وقت سر پر لاک ڈاؤن کی تلوار لٹک رہی ہے، کبھی کہتے 144 لگا دیا گیا، کبھی کہتے اب کل سے کرفیو لگا دیا جائے گا، نہ جانے کب پھر سے لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، دکانیں بند کر دی جائیں، شادی بیاہ پر پابندی لگا دی جائے، مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں، نہ جانے کب اس چیز کا فیصلہ ہو، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں صرف آپ کو اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے اپنے کتنے تھے جن کو ہم نے کھویا ہے، شاید ہی کوئی ایک ایسا ہوگا جس نے اپنا کوئی رشتہ دار نہ کھویا ہو، اپنی جان پہچان والا نہ کھویا ہو، اپنا پڑوسی نہ کھویا ہو، شاید ہی کوئی ایک ایسا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور آپ کو ماننا پڑے گا اس زندگی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کیا سینیٹائزر کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کیا WHO کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کیا ہماری گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کیا ہم تالی اور تھالی بجانے کی وجہ سے زندہ ہیں؟ کیا بتاؤ گھنٹے بجانے کی وجہ سے زندہ ہے؟ کیا مسجدوں پر تالا لگانے کی وجہ سے زندہ ہے؟ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہے؟ کیا بار بار ہاتھ دھونے کی وجہ سے زندہ ہے؟ کیا ویکسینیشن کرانے کی وجہ سے زندہ ہے؟ اگر ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو دنیا کی کسی طاقت کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ اگر ہاتھ ہے تو صرف میرے پروردگار کا ہاتھ۔ ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہمارے رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے، اسی نے ہم کو زندگی عطا کی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے زندگی عطا کی، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے اپنے رب سے صلح کی؟ ہم نے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا؟ اللہ نے ہمیں زندگی دی، لیکن PUBG ہم سے آج بھی نہیں چھوٹا، ٹک ٹاک ہم سے آج بھی نہیں چھوٹا۔ گورنمنٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی، ہم نے دوسرے ناچنے گانے والے ایپ ڈھونڈ لیے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان،
اس بہت وقت ہوتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، عصر مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ تمہارا نبی جانتے ہو اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو پھر مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ مجھے بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں اس سلام کو اپنا آخری سلام سمجھ کر پھیر دیتا ہوں۔ اس کائنات میں سوائے میرے آقا کے کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی روح کو فرشتے نے اجازت لے کر نکالا ہو۔ صرف میرے آقا کی ذات ہے کہ موت کا فرشتہ بھی آیا تو اجازت مانگتا ہے، آقا اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں آؤں ورنہ چلا جاؤں۔ وہ نبی قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے تو تم غفلت کی زندگی مت گزارنا، تم موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آقا کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے کہ جس کو موت تو نیچرل آئے، موت فطری آئے، لیکن اللہ اس کو مرتبہ شہادت کا عطا کرے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جو 70 مرتبہ موت کو یاد کرے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کی تاریخ میں جس کی عمر 70 سال کی ہو گئی ہوگی، اگر اس سے پوچھیں تو 70 سالوں میں بھی اسے شاید ہی 70 بار موت کی یاد آئی ہوگی۔ ہم تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو بھی واٹس ایپ آن ہوتا ہے، کوئی فیس بک پر لائیو کر رہا ہوتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر فوٹو بھیجتا ہے، تجھے بھروسہ نہیں ہو رہا میں میت میں ہوں، یہ دیکھ فوٹو بھیجتا ہوں۔ لوگ جنازے میں بھی ہوتے تو غافل، قبرستان پہنچتے ہیں میت کے ساتھ تو غافل، شب برات قبرستان جاتے تو بھی غافل۔ ارے تم جنازے اٹھتے دیکھتے ہو تو بھی تمہیں ہوش نہیں آتا۔ یہ مسجد، اس مسجد کے اسپیکر سے آپ نے اب تک کتنی مرتبہ یہ اعلان سنا ہوگا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، فلاں صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، میت فجر کے بعد اٹھائی جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ جب اعلانات سنتے ہو تو کیا کبھی دل دماغ میں یہ خیال آتا ہے اب تک مسجد کے اس مائک سے سینکڑوں لوگوں کے نام کا اعلان سن چکا ہوں، آج نہیں تو کل اسی مائک سے میرے نام کا بھی اعلان کیا جائے گا، آج نہیں تو کل میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، قبرستان تک لے جایا جائے گا، اسے بھی منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کورونا کال کے حالات دیکھ کر بھی یہ قوم سدھری نہیں، کیسی کیسی موتیں ہوئی ہیں۔ 68 سال کا بوڑھا باپ روتا رہ گیا اور 22 سال کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں کو کاندھا دینے کی اجازت نہیں، بیٹے کا انتقال ہوا، باپ کو چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ارے شروع میں تو بن غسل کے، بن کاندھا دیے، بن نماز جنازہ کے کتنی لاشیں ہیں جن کو دفنایا گیا ہے، گھر والے روتے تڑپتے رہ گئے، اپنے جانے والے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ ان حالات سے نکل کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار تو ہو سکتا تھا، ان 50-55 لاکھ مرنے والوں میں ہم کون سے بڑے صاحب کمال ہیں، ہم بھی اسی صف میں کھڑے کر دیے جاتے۔ لیکن یہ میرے رب کا کتنا کرم ہے، اس کا کتنا احسان ہے، اس نے ہم کو زندہ رکھا، اس نے ہم کو بچائے رکھا، اس نے ہمیں اپنا حفظ و امان عطا کیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، ہم ناچ گانے سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، اللہ رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، ہم گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں تو بتائیے ہم بھلا سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو ان راتوں میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے، آپ سوچیں کہ ان کا مرنے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ آج کی رات جو لوگ جاتے ہیں 31st نائٹ سیلیبریٹ کرنے،
شروع سے آخر تک بتاؤ کوئی ایک کام ہے جو اچھا کیا جاتا ہے؟ ایک کام، شراب پی جاتی ہے، اور کتنی؟ پوری دنیا میں اربوں خربوں روپے کی شراب پی جاتی ہے، پوری دنیا میں کروڑوں روپے کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، جوئے کے اڈوں پر کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، زنا کے بازاروں پر کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے، آج میں نے فیس بک پر دیکھا کچھ مسلمان لوگوں نے اپنا اسٹیٹس لگا رکھا تھا، آن دا وے ٹو گوا ٹو سیلیبریٹ نیو ایئر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلمان ہو کر کہتا ہے میں گوا جا رہا ہوں نیا سال سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ اب بتائیے گوا پہنچ کر وہ کیا کرے گا؟ وہاں قرآن کی تلاوت کرے گا، وہاں جا کر سجدے کرے گا، وہاں جا کر تسبیح پڑھے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گوا میں تو سال بھر بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے، وہاں تو سال بھر زنا کے اڈے سجے رہتے ہیں۔ ہم نے تو کئی لوگوں سے ایسا بھی سن رکھا ہے کہ وہ آدمی بے وقوف ہے جو گوا جانے کے بعد پانی پیتا ہے۔ ارے پانی پینا تھا تو اپنے شہر میں رہنا، اگر گوا جایا جائے تو صرف شراب پی جائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ گوا کا ماحول ہے، اور ایک مسلمان کہتا ہے میں گوا جا رہا ہوں نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر شراب کے نشے میں موت آ جائے، اگر جوئے کے اڈے میں موت آ جائے، اگر زنا کی حالت میں موت آ جائے، اگر ناچتے تھرکتے گاتے موت آ جائے، تو پھر اس مسلمان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا ایک آدمی سپورٹس کے گراؤنڈ میں ہے اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے اس کو اٹیک آ جاتا ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کئی اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں۔ آدمی جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے اور ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے اس کو موت آ جاتی ہے۔ اگر وہ ویٹ اٹھا رہا تھا تو کس لیے اٹھا رہا تھا؟ مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، طاقت کے لیے۔ لیکن اللہ نے اسی وقت اسی گھڑی اس کی موت کو لکھ رکھا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے جب میدان میں کھیلتے کودتے موت آ سکتی ہے تو کیا شراب کے اڈے پہ موت نہیں آ سکتی ہے؟ کیا زنا کے اڈے پر موت نہیں آ سکتی ہے؟ کیا جوا کھیلتے کھیلتے موت نہیں آ سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک مسلمان اس حالت میں مرے گا، خود تو مر کر عذاب کو پہنچے گا، لیکن اس کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ لوگ کہیں گے اس کا بیٹا مرا ہے تو وہاں مرا ہے، اس کا بیٹا مرا ہے تو فلاں جگہ مرا ہے۔ ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کہتا ہوں اس میں یقیناً ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے۔ آج ہم وہی سب کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے ہم کو دیا ہے۔ کاش انہوں نے ایجوکیشن دیا ہوتا، کاش دین دیا ہوتا، کاش انہوں نے قرآن دیا ہوتا، کاش انہوں نے حضور کی سنت دی ہوتی، کاش انہوں نے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا ہوتا، نبی کی محبت پیدا کی ہوتی۔ ہمارے باپ دادا نے اگر کوشش کی ہوتی، آج ہمارے محلے میں شرابی نہیں ہوتے، چرسی نہیں ہوتے، گنجیڑی نہیں ہوتے، افیمچی نہیں ہوتے، ایم ڈی کورکس پینے والے نہیں ہوتے، جواری نہیں ہوتے، نچنیے گویے نہیں ہوتے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا ہے لیکن صرف دنیا دیا ہے، انہوں نے دین دینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے دین نہیں دیا، ہم دین سے غافل ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے۔ اب ذرا سوچیں ہم اپنی اولاد کو کیا دینے والے؟ ہمیں جب جو کچھ ملا ہم یہاں ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا دیں گے؟ پھر ہماری اولاد کہاں ہوگی؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ ایک ماں آ کر ہم سے کہتی حضرت دعا کریے، میرا بیٹا پتا چلا ہے کچھ برے لوگوں کی صحبت میں پڑھ کر نشہ کرنے لگ گیا، شراب پینے لگ گیا، حضرت دعا کریے میرے بیٹے کے لیے۔ میں اس ماں سے پوچھتا ہوں تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ ماں کہتی میرا بیٹا 22 سال کا ہے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ ماں میں تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روؤں یا میں تیری تربیت کا رونا روؤں؟ میں اس ماں سے کہتا ہوں تو کیسی ماں ہے؟ 22 سال تک بیٹا تیرے ساتھ تھا، 22 سال میں بیٹے کو نمازی نہ بنا سکی، اور 2 مہینے میں شرابی دوستوں نے اس کو شرابی بنا دیا۔ 2 مہینے میں شرابیوں کا رنگ اس پر چڑھ گیا، وہ شرابی بن گیا، اور 22 سال تیرے پاس تھا تو اس کو نمازی نہ بنا سکی۔
میں تیری اولاد کے شرابی ہونے کا رونا روں یا میں تیری تربیت کا رونا روں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا بابا روتے کیوں ہیں؟ بابا آپ کے پاس لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، پریشان آتے ہیں، سکون لے کر جاتے ہیں، تکلیف زدہ آتے ہیں، خوشیاں لے کر جاتے ہیں۔ آج آپ خود روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا؟ تو جانتے ہو بزرگ نے کیا کہا تھا؟ بزرگ نے کہا 30 سال ہو گئے، 30 سال میں دنیا کو ٹھوکر مار کر یہاں آ کر بیٹھا ہوں۔ 30 سال کا عرصہ گزر گیا، جس دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا ہوں آج تک ہر آنے والا میرے پاس اسی دنیا کی دعا کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہتے میں دنیا کو چھوڑ کر آیا، ہر آنے والا دنیا ہی مانگنے کے لیے میرے پاس آتا ہے۔ آج تک کوئی ایک ایسا نہیں آیا جس نے مجھ سے آخرت کی بات کی ہو، جس نے مجھ سے محشر کی بات کی ہو، جس نے مجھ سے نجات کی بات کی ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے پاس بھی، ہماری مسجد کے امام کے پاس بھی، مبلغین کے پاس بھی بہت لوگ آتے ہیں دعا کے لیے۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کا 10th ہے دعا فرما دیں، کوئی کہتا ہے بیٹے کا 12th ہے دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے بیٹی نیٹ کی تیاری کر رہی دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے بیٹا UPSC کی تیاری کر رہا ہے دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے 2 دن کے بعد ایگزام ہے دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے رزلٹ آنے والا ہے دعا کر دیں۔ ہر آنے والا اپنی اولاد کے لیے یہی دعائیں کرواتا ہے، امتحان میں پاس ہو جائے، انٹرویو میں پاس ہو جائے، اس کو ڈگری مل جائے، اس کو ایجوکیشن مل جائے۔ لیکن آج تک کوئی ایک بھی مانگنے والا باپ یا ماں ایسے نہیں آئے جنہوں نے آ کر یہ کہا ہو حضرت دعا کر دیجئے میرا بیٹا قبر کے امتحان میں پاس ہو جائے، حضرت دعا کر دیجئے میری بیٹی آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ ایک بھی نہیں۔ ہمیں ماں باپ سے، باپ دادا سے دنیا ملی، اس لیے ہم دین سے دور ہو گئے۔ اور دین سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ کل 313 نہتے مجاہدین تھے میدان بدر میں، ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 313 نہتے، نہ تلواریں سب کے پاس، نہ گھوڑے سب کے پاس، نہ پہننے کو اچھے کپڑے سب کے پاس، نہ تیر کمان سب کے پاس۔ ایک طرف مقابلے میں ہتھیار سے لیس لشکر آیا ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، تیر کمان بھی ہے، تلوار و نیزے بھی ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان کے ساتھ شراب بھی ہے تاکہ جنگ جیتنے کے بعد عیاشی کریں گے۔ وہ تو آتے آتے رسیاں بھی لے کر آئے تھے، ہم جب جنگ جیتیں گے مسلمانوں کو باندھ کر مکے لے کر جائیں گے، اس تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے۔ اور مدینے سے جو نبی کے جانثار نکلے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ آئے تھے، وہ ننگے پیر آئے تھے، وہ تپتے صحرا پر آئے تھے، وہ نبی کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، وہ اللہ کے نام پر اپنے گھر سے نکلے تھے۔ لیکن جانتے ہو اللہ نے فتح اور نصرت کس کو عطا کیا؟ اللہ نے کامیابی کس کو عطا کیا؟ اور جن کے پاس سارے انتظامات تھے اللہ رب العزت نے ان کو شکست دیا ہے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے ان کو کامیابی عطا کر دی ہے، اللہ نے ان کو اس جنگ میں فتح عطا فرمایا ہے۔ آخر اس کامیابی اور فتح کی وجہ کیا تھی؟ اے مسلمانوں، ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا اور اپنے نبی کی محبت تھی۔ اور یہ 2 سب سے بڑے سرمایے تھے جسے ساتھ لے کر یہ جہاں بھی پہنچتے تھے اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ حضرت سفینہ صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ کسی ٹاپو پر پہنچ گئے، آئی لینڈ پر بھٹک گئے لوگوں سے، قافلے سے ایک جزیرے پر پہنچ گئے، جا رہے تھے کہ راستہ کہیں سے ملے تو باہر نکلوں۔ اچانک دیکھا سامنے سے ایک شیر چلا رہا تھا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچانک دیکھا ایک شیر سامنے سے آتا ہے۔ شیر نے جب شکار دیکھا، حملہ ور ہونے کی تیاری کی، حضرت سفینہ نے بن ڈرے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے شیر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میں اللہ کے حبیب کا عاشق ہوں۔ فرمایا گیا اتنا سننا تھا، شیر نے گردن کو جھکا دیا، دم ہلانے لگا،
اور فرمایا گیا حضرت سفینہ کے آگے آگے وہ چلا اور اس نے اس جزیرے سے باہر نکلنے کا آپ کو راستہ بتا دیا ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی جو مٹھی بھر مسلمانوں کو کامیابی دلاتی تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے ہم کو عزت عطا کیا تھا؟ میں کہتا ہوں صحابہ کی تاریخ تم نے دیکھا ہوگا، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب نبی نے ہجرت کا حکم دیا تھا تو صحابہ اکرام نے اپنے بیوی بچوں ہی کو نہیں چھوڑا تھا، عمر بھر کی کمائی بھی چھوڑ دی تھی، اپنے کافر ماں باپ کو بھی چھوڑا تھا، اپنا گھر بار بھی چھوڑا تھا، اپنے دوست یار بھی چھوڑے تھے، اپنا کھیت کھلیان بھی چھوڑا تھا۔ نبی کے حکم پر سب کچھ ٹھوکر مار کر وہ مکے سے مدینے گئے تھے، اور جب مدینے وہ پہنچتے ہیں نبی کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر اللہ نے 10 سال کے اندر اسی مسلمانوں مٹھی بھر مسلمانوں کو فاتح مکہ بنا دیا۔ مکے میں گھر چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے اسی مکے کا فاتح بنایا ہے انہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ نبی کے نام پر دعویٰ ہے جان قربان کرنے کا، لیکن نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ نبی کے نام پر جان قربان کریں گے، رات بھر نعتیں سنیں گے، پیسے بھی لٹائیں گے، نعتوں کی محفل میں اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر رات بھر ہاتھ بھی دائیں بائیں ہلائیں گے، ہم رات کے 4 بجے تک جاگیں گے، لیکن جب فجر کی اذان ہوگی ہم بستر سے نہیں اٹھ پائیں گے۔ ہم جب صبح سو کر اٹھیں گے ہم اپنی داڑھی ضرور منڈائیں گے، ہم لوگوں کی غیبت بھی کریں گے، ہم لوگوں کی چغلی بھی کریں گے، اپنے ماں کو جھڑکی بھی دیں گے، اپنے باپ کو آنکھ بھی دکھائیں گے۔ ہم نبی کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کو تیار نہیں۔ صحابہ اکرام کی محبت کیا ہمارے اور آپ کے محبت کی طرح تھی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، دادا کا، نانا کا، والد کا انتقال ہو گیا، تو اپنے اس مرنے والے کو جنت تک پہنچانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں۔ ابھی دفن کیا، قرآن خوانی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے اس وقت، مردوں کے لیے اس وقت قرآن خوانی کیوں کر رہے ہو؟ قرآن خوانی تاکہ ہمارا مرنے والا جنت میں چلا جائے۔ تیجا، 8واں، 10واں، 40واں برسی سب کچھ کر رہے ہو، کبھی غریبوں کو کھلاتے ہو، کبھی مدرسے میں کھانا بھجواتے ہو، کبھی چنے پڑھواتے ہو، کبھی قرآن کے پارے پڑھواتے ہو، سارے جتن کرتے ہو کہ جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے۔ ارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، اس کو جنت تک پہنچانے کے لیے اتنے جتن کرتے ہو، اور 6 مہینے کے بعد اسی گھر میں اگر شادی ہوتی ہے تو ڈی جے بھی بج رہا ہوتا ہے، ہلدی مہندی بھی چل رہی ہوتی ہے، بارات میں بینڈ باجا بھی ہوتا ہے، رات بھر آوارہ نوجوان ٹھمکے بھی لگاتے ہیں، اور بارات کے آگے آگے پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سا والا اسلام ہے؟ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرواتے ہو، اور اگر کسی کی شادی ہو تو بینڈ باجے بجواتے ہو۔ کیا بتاؤ نبی نے یہی درس دیا تھا؟ کیا صحابہ کی یہی تعلیم تھی؟ کیا غریب نواز نے اپنے ماننے والوں کو یہی پیغام دیا تھا؟ یہ کون سا اسلام ہے تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ رسم و رواج والے اسلام کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ناچ گانے والے اسلام کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں تمہارے جسم پر جہنمیوں کے زیور دیکھتا ہوں۔ فوراً اتار کر انہوں نے انگوٹھی پھینک دی، محفل میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد محفل برخاست ہوئی، سارے صحابہ اٹھ کر اپنے اپنے گھر کی طرف چلے۔ وہ جنہوں نے انگوٹھی پھینکی تھی اتار کر سونے کی، وہ بھی اٹھے اور اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے آواز دی اللہ کے بندے اپنی انگوٹھی تو لیتا جا۔ انہوں نے کہا نبی نے اتروایا ہے، کہا مرد کے لیے حرام ہے، لے جا، ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، شادی شدہ ہوگا تو بیوی کو دے دینا،
مرد کے لیے حرام ہے، عورت پہن سکتی ہے، لے جا کسی عورت کو دے دینا۔ صحابی نے کیا جواب دیا؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا نے جسے اتار کر پھینک دیا ہے، اب نہ وہ خود پہنوں گا نہ گھر والوں کو پہناؤں گا۔ اسے عشق کہتے ہیں، اسے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام نہیں چلے گا۔ مر جائیں تو قرآن خوانی کر لو اور شادی ہو تو بینڈ باجے بجا لو۔ یہ کون سا اسلام کہاں سے لے کر آئے؟ میرے آقا مدینے کی گلیوں سے گزرے، آپ نے ایک مکان کو دیکھا، نیا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ نبی نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک صحابی کا نام بتایا، نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میرے آقا تشریف لے گئے، جو وہاں پر موجود تھے صحابہ، انہوں نے اس گھر کے مالک کو اطلاع کی کہ آقا کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ حضور نے ہم سے پوچھا یہ مکان کس کا؟ ہم نے تمہارا نام بتایا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب وہ صحابی کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے چلو حضور سے پوچھوں بات کیا ہے، کیا پکا مکان حرام ہے؟ کیا بیوی بچوں کو اطمینان کا گھر دینا حرام؟ نبی سے مسئلہ پوچھ لیتا ہوں پھر دیکھے کیا کرنا۔ نہیں، انہوں نے صرف اتنا سنا کہ میرے مکان کو دیکھ کر نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے ہیں بلکہ فوراً کدال اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنے پورے مکان کو گرا کر مٹی سے دوبارہ ملا دیتے ہیں۔ جس مکان کو دیکھ کر نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مجھے ہرگز وہ مکان پسند نہیں۔ سنو، ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اس رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا جس رنگ کا کپڑا اس دور کے مشرکین پہنتے تھے، کفار پہنتے تھے۔ وہ رنگ مشہور تھا کہ یہ کفار مشرکین کا رنگ ہے، جیسے آج کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں ایک خاص رنگ ان کے لیے اور ایک خاص رنگ ہمارے لیے۔ وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے جیسے ہی دیکھا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ صحابی سمجھ گئے کہ آقا کو اس رنگ کا کپڑا میرا پہننا ناگوار گزرا۔ فوراً ادب سے عرض کرتے ہیں آقا اس کا رنگ کچا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو گھر جاؤں اس کو دھو کر اس کا رنگ اتار دوں۔ نبی نے فرمایا تمہیں رنگ نہیں اتارنا، گھر جاؤ اور اتار کر اس کپڑے کو جلا دو، اتار کر اس کپڑے کو جلا دو۔ رنگ نہیں اتارنا، کپڑے کو جلانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے کیا کچھ جلانا ہوگا کبھی غور کیا ہے؟ نبی کو کیا کیا ناپسند ہے کبھی غور کیا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، جب تم خرافات کرتے ہو، جب تم گناہ اور برائی کے کام کرتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے نبی کو خبر ہے؟ جانتے ہو تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی کی نگاہوں سے امتی کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے۔ جب غوث پاک مشرق میں رہ کر مغرب میں موجود مرید کو دیکھتے ہیں تو کیا میرے آقا اس کائنات میں بکھرے ہوئے اپنے امتیوں کو نہیں دیکھتے؟ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آئیے ایک حکایت کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ نبی کیسے دیکھتے ہمیں اور آپ۔ گجرات کے ایک حاجی صاحب ہیں، حاجی اسماعیل نام ہے، وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حاجی اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، میرا اپ ڈاؤن ملا کر 15 دن کا ٹور تھا۔ پانی کی کشتی کے ذریعے ہم مکہ معظمہ پہنچے، مکے میں جا کر میں نے عمرہ کیا، اس کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کرتا رہا، پھر اور عمرہ کیا، طواف کیا، 7 دن کا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد ہم مدینہ منورہ آئے۔ حاجی اسماعیل کہتے مدینہ منورہ میں ہمیں 8 دن ٹھہرنا تھا۔ جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا، اتفاق سے میں صبح ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو مدینے کی ایک بلی آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں نے روٹی کے ٹکڑے کیے، اسے دودھ میں ڈبایا، ایک برتن میں رکھا اور اس بلی کے سامنے رکھ دیا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ بلی کھا لے، اس کے بعد میں کھاتا ہوں۔ مدینے کی بلی پہلے کھائے گی اور مدینے والے کا غلام بعد میں کھائے گا۔ کہتے میں انتظار کرتا رہا، بلی نے کھایا، چلی گئی۔ دوپہر دسترخوان پر بیٹھا، بلی پھر آ گئی،
روٹی کے ٹکڑے سالن میں ڈبائے بلی کو کھلایا، رات ہوئی دسترخوان پر بیٹھا، بلی پھر آئی، کہتے 1 دن 2 دن 3 دن، اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ حاجی اسماعیل بیان کرتے جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا بلی آ جاتی اور میں بلی کو پہلے کھلاتا بعد میں خود کھاتا۔ اب 3 دن بچے، لوگوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی، کوئی کھجوریں خرید رہا تھا، کوئی زمزم جمع کر رہا تھا، کسی نے رشتہ داروں کے لیے برقعے خریدے، تیاری چل رہی تھی واپسی کی۔ میں رات کے اندھیرے میں دسترخوان پر بیٹھا تھا کھانے کے لیے، بلی آ گئی، میں روٹی کے ٹکڑے توڑ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا یہ بلی مجھ سے کتنا گل مل گئی ہے، یہ بلی مجھ سے بڑی مانوس ہو گئی ہے، کاش کتنا اچھا ہو جاتے جاتے اس بلی کو میں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں، میں اپنے گاؤں والوں کو کہوں گا دیکھو میں مدینے کی بلی لے کر آیا ہوں۔ حاجی اسماعیل کہتے ابھی میں سوچ رہا تھا، روٹیاں توڑ رہا تھا کہ بلی اٹھی اور اٹھنے کے بعد بن کھائے دسترخوان سے واپس چلی گئی۔ میں نے بڑا تلاش کیا لیکن بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ آخرکار میں نے کھانا کھا لیا، کھا کر میں سو گیا، کچھ دیر کے بعد اٹھا، مسجد نبوی شریف میں پہنچا، وہاں جا کر میں نے تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد آقا کی جالی مبارک کے سامنے پہنچا۔ حاجی اسماعیل کہتے آقا کی جالیوں کے سامنے پہنچا تو میں دیکھ کر حیران تھا، وہ بلی جو بن کھائے میرے دسترخوان سے اٹھی تھی وہ حضور کی جالیوں پر آ کر کھڑی تھی۔ میں اس بلی کو دیکھتا رہا لیکن اس بلی نے میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا، میں بہت دیر تک کھڑا تھا لیکن بلی نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کے بعد کہتے صبح کا وقت ہوا، بلی ناشتے پر بھی نہیں آئی، دوپہر کا وقت ہوا، بلی دوپہر کھانے پر بھی نہیں آئی۔ اب میں کھانے کے لیے بیٹھتا تھا لیکن بلی نہیں آتی تھی، اور جب آقا کی بارگاہ میں جاتا تھا تو بلی جالی مبارک پر یوں ہی کھڑی ملتی تھی۔ اب کہتے تیسری اور آخری رات تھی، اب صبح ہمارے قافلے کو واپس پلٹنا تھا، میں رات کے کھانے کے بعد سو گیا، سو کر اٹھ کر آقا کی بارگاہ میں آخری بار سلامی پیش کرنے کے لیے جانا تھا۔ حاجی اسماعیل کہتے میں کھانا کھا کر سویا، ابھی میری آنکھ کا لگنا تھا، میرے خواب میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، رحمت للعالمین آقا تشریف لاتے ہیں۔ آقا خواب میں آ تو گئے لیکن آقا نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر رکھا تھا، میری طرف آقا نے نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کی آقا اب جاتے جاتے گناہگار کے خواب میں آ ہی گئے ہیں، اپنا دیدار بھی تو کرا دیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا سکوں، آپ کا چہرے مبارک تو دیکھ سکوں۔ آقا نے اپنے چہرے کو اسی طرح پھیرے رکھا۔ عرض کرتے ہیں آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اب جانتے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے حاجی اسماعیل اپنی مرضی سے تو آیا تھا، اپنی مرضی سے تو جا سکتا ہے، ہم تجھے جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن اے حاجی اسماعیل سن لے، ہم تجھے جانے کی تو اجازت دیتے ہیں لیکن اپنے شہر کی بلی کو ہم لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، ہرگز تو ہمارے شہر کی بلی کو نہ لے جانا۔ حاجی اسماعیل کہتے یہ سنا تو میں کانپ گیا، عرض کرتا ہوں آقا میں نے بلی کو پکڑا نہیں ہے، ابھی کسی سے اس کے بارے میں نے بات کیا نہیں ہے، ابھی میں نے اس کا ٹکٹ نکالا نہیں ہے، اس کے لیے پنجرہ خریدا نہیں ہے۔ آقا آخر آپ کو کس نے بتا دیا کہ اس بلی کو میں لے جانے کی خواہش رکھتا ہوں؟ نبی فرماتے ہیں حاجی اسماعیل تو ہم سے پوچھتا ہے ہم کو کس نے بتا دیا؟ ارے وہ رات ہے اور آج کی رات ہے، وہ بلی دسترخوان سے اٹھ کر آئی، میری جالی پر آ کر کھڑی ہے اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور دن رات رو رو کر ایک ہی بات عرض کرتی ہے آقا آپ کے مدینے میں میں بھوکی پیاسی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، آپ کا شہر چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتی ہوں، آقا مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے۔ اللہ اکبر، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ارے وہ رحمت للعالمین آقا، ارے جو مدینے کی بلیوں کی فریاد سنتے ہیں، کیا بھیونڈی کے امتیوں کی فریاد نہیں سنیں گے؟ کیا برما والوں کی نہیں سنیں گے؟ کیا سیریا والوں کی نہیں سنیں گے؟ کیا کشمیر والوں کی نہیں سنیں گے؟ کیا یمن والوں کی نہیں سنیں گے؟ کیا غازہ والوں کی نہیں سنیں گے؟ بتاؤ کیوں نہیں سنیں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یقیناً آقا وہی ہیں
ان کا اختیار وہی ہے، ان کا دیکھنا وہی ہے، ان کی طاقت وہی ہے، وہاں کوئی کمزوری نہیں آئی ہے۔ اگر کمزوری ہے ہماری محبت میں کمزوری آ گئی ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے، ہمارے عشق میں کمزوری آ گئی ہے، ورنہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے۔ ارے جو بلیوں کی مدد کرتا ہے کیا اپنے امتیوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ پھر کیوں مارے جا رہے ہو؟ پھر کیوں ذلیل و خوار ہو؟ پھر کیوں ستائے جا رہے ہو؟ اس کی وجہ ہماری خود کی بدعمالیاں ہیں، ہماری خود کی نافرمانیاں ہیں۔ جانتے ہو اللہ نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کی، یوشع ان قریب ہم تیری قوم پر اپنا عذاب نازل کریں گے۔ یوشع علیہ السلام کانپ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میری امت میں 60,000 تیرے نافرمان ہیں، 40,000 تیرے فرما بردار ہیں، تیرا عذاب ان 60,000 گناہگاروں پر آئے گا نا؟ رب نے فرمایا نہیں یوشع، میرا عذاب تیری پوری قوم پر آئے گا، سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی عرض کرتے مولا نافرمان حقدار ہیں تیرے عذاب کے، باغی حقدار ہیں تیرے عذاب کے، لیکن وہ 40,000 جو نیک ہیں ان کا کیا قصور؟ ان پر عذاب کیوں آئے گا؟ رب فرماتا یوشع یقیناً وہ 40,000 نیک ہیں، اچھے ہیں، تیری بھی سنتے ہیں میری بھی مانتے ہیں، لیکن ان پر عذاب اس لیے آئے گا کہ وہ 60,000 گناہگار جن کے گناہوں کی وجہ سے میں ان سے بیزار ہوں، یہ 40,000 نیکوکار ان گناہگاروں کے گناہوں کی بیزاری کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ یہ خود نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ان گناہگاروں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں، دوستیاں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات کرتے ہیں۔ جن 60,000 گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے میں بیزار ہوں، یہ 40,000 ان کے گناہوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے جب میرا عذاب آئے گا تو 40 پر بھی آئے گا اور 60,000 نافرمان پر بھی آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی ہمارے ساتھ، اس کا گناہ اس کے ساتھ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا مشن یہی ہے، ہم ہر گلی کوچے میں، ہر شہر دیہات و گاؤں میں، ہر ایک ایک علاقے اور محلے میں جا جا کر جو لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو حضور کی سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ خود اکیلے نیکیاں کر لینا بہت بڑا کمال نہیں، بلکہ اپنی نیکیوں کے ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ کہ انشاءاللہ آج اگر آپ نمازی ہو اور آپ کا قریبی دوست بے نمازی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ میری نماز مجھ کو جنت میں لے جائے گی اور اس کا بے نمازی ہونا اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ نہیں نہیں، بلکہ بے نمازی دوست نمازی دوست کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اے اللہ ہم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اذان ہوتی یہ اٹھ کر چلا جاتا، ہمیں کبھی دعوت نہیں دیتا تھا، ہمیں کبھی بلاتا نہیں تھا، کاش اس نے دعوت دی ہوتی، اس نے بلایا ہوتا تو ہو سکتا ہے آج ہم جہنم کی آگ میں نہ جلائے جاتے۔ وہ مقدمہ دائر کریں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بے نمازی دوستوں کے مقدمے کی وجہ سے نمازی دوست کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بے نمازی بیوی قیامت کے دن اپنے نمازی شوہر کو بھی جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ آج جہاں لوگ تھرک رہے ہیں،
شراب کے پیالے چٹکا رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی اور گناہ اور حرام کام کر رہے ہیں. ایک طرف ماحول ہے گناہوں کا اور ایک طرف کچھ بندے جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو یقین جانے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی صراط میں توبہ کرنے والوں کی توبہ کو جلدی قبول فرمائے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں وقت کے ساتھ نئے نئے ٹرینڈز چلتے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی. نئے نئے ٹرینڈز. مسلمان نوجوان دوسروں کی دیکھا دیکھی کان میں بالی پہن لیتا ہے. بالی کیا بتائیے مرد کو بالی پہننا زیبا دیتا ہے؟ بلکہ ماں باپ نے اگر منت مانگ کر بالی پہنا دی ہو تو بھی بچے کے لیے ضروری ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ بالی اتار دے، کیونکہ ایسی منتیں ہی شریعت میں جائز نہیں. اللہ نے بیٹا دیا تو میں کان میں بالی پہناؤں گا؟ ارے بیٹی ہوگی تو بالی پہناؤں گی، یہ منت مانگ. بیٹا ہوگا تو داڑھی رکھواؤں گا، یہ منت مانگ. لوگ منت مانگتے بیٹا ہوگا تو کان چھدوا دیں گے، بیٹا ہوگا تو یہ کریں گے وہ کریں گے. عجیب منتیں. ایسی منتیں مانگنا بھی جائز نہیں اور پوری ہو جائیں تو پورا کرنا بھی جائز نہیں. بچیں اس سے. لوگ ہاتھ میں ٹائر ٹیوب بریسلیٹ پتہ نہیں کیا کیا پہنتے، پھٹی ہوئی جینس شارٹ شرٹ ٹی شرٹ، جو ہوا چلتی ہے اسی رنگ میں رنگ جاتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ ٹک ٹاک جیسے ایپس دیکھیں تو اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اس پر باقاعدہ برقع پہن کر لڑکیاں ناچ رہی ہیں. برقع پہن کر، اور یہ سمجھتی ہیں کہ برقع پہن کر ناچیں گے تو گناہ نہیں ہوگا ہمیں. یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. کس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے؟ وہ آقا جنہوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میری امت کی عورت قرآن کی تلاوت اتنی بلند آواز سے کرے کہ کوئی غیر محرم اس کی آواز کو سن سکے. وہ نبی جس نے یہ پسند نہیں کیا کہ عورت کھلے میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھے. ارے وہ نبی جس نے یہ تعلیم دی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے سر کے بالوں پر اتنا موٹا دوپٹہ ہو کہ بالوں کا نظر آنا تو دور کی بات، بالوں کی رنگت بھی نظر نہیں آنی چاہیے. آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والیاں ٹک ٹاکر بن گئی. 3 لڑکیاں 5 لڑکیاں برقع پہن کے ٹھمک رہی ہیں، تھرک رہی ہیں، ناچ رہی ہیں. جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تاریخ کا مشہور بادشاہ ہارون رشید کی ایک بیوی جو تاریخ میں بڑی مشہور ہے، جن کا نام تھا زبیدہ. سنا ہے آپ نے یہ نام؟ ان کی زندگیاں دیکھو. زبیدہ اللہ کی نیک بندی، اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والی، قرآن و سنت کی پابند بندی. زبیدہ کو قرآن سے اتنا پیار تھا کہ زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی. 300. اور یہ 300 کی 300 لونڈیاں سب کی سب حافظ قرآن تھی. اور ان لونڈیوں کا کام کیا تھا؟ زبیدہ نے جب ان کو کام پر رکھا تو کہا سنو، میں جو کھاؤں گی وہ تمہیں کھلاؤں گی، میں جو پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی، میں جس بستر پر سوؤں گی ویسا ہی بستر تمہیں بھی دوں گی. تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی سنو، تمہیں محل میں جھاڑو پوچھا نہیں کرنا، تمہیں نہ مجھے نہلانا ہے نہ میرے سر میں تیل لگانا، کچھ نہیں. تم 300 لونڈیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ تم ہر وقت میرے محل میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو، ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے محل خالی نہ ہو. 300 لونڈیاں صرف قرآن کی تلاوت کے لیے. ایک مرتبہ رات کو جب بادشاہ ہارون رشید کی ملاقات ہوئی زبیدہ سے، ہارون رشید نے دیکھا زبیدہ نے اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیا. ہارون رشید کو تعجب ہوا. ہارون رشید کہنے لگا زبیدہ تیرے سر کے بال کہاں گئی؟ اے زبیدہ تو جانتی ہے مجھے تیرے بال کتنے پسند تھے، میں تیرے زلفوں کی تعریف کرتا تھا، آخر تیرے بالوں کو کیا ہوا؟ آخر ہوا کیا؟
زبیدہ نے کیا جواب دیا تھا سنیں. زبیدہ کہتی ہے بادشاہ سلامت میں جانتی ہوں آپ کو میرے بالوں سے بہت پیار تھا, آپ میرے بالوں کو بہت پسند کرتے تھے, لیکن آج میں نے اپنے سر سے سارے بال منڈا دیے. ہارون رشید نے کہا منڈانے کی وجہ کیا ہوا, دیوانی ہو گئی؟ زبیدہ کہتی نہیں سنیے, آج غسل کرنے کے بعد محل کی چھت پر میں اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی, اچانک میری نظر پڑی کہیں دور کسی مکان کی چھت پر کھڑا ایک نوجوان ہمارے محل کے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا. جب میں نے یہ دیکھا کہ اس نوجوان کی نظر ہمارے محل کے چھت کی طرف ہے, فوراً میرے دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا, آج پہلی بار زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر میرے بالوں پر پڑ گئی ہے. اگر کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بالوں کی نمائش کی وجہ سے میری پکڑ کر لی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ زبیدہ کہتی اسی خوف میں نے اپنے سر کے بالوں کو منڈا دیا کہ جن بالوں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے اب وہ بال میرے سر میں ہو, میں یہ گوارا نہیں کرتی. آج اسی نبی کی کلمہ پڑھنے والیاں, اسی زبیدہ کا نام لینے والیاں ناچ رہی ہیں, باقاعدہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بن رہی ہیں, وائرل ہو رہی ہیں, یوٹیوبر بن کر, ٹک ٹاکر بن کر نیم فیم کمانا چاہتی ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں پچھلی ملاقات میں, آج بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی ٹک ٹاکر کے فالوور ملینز بلینز میں ہو جائیں تو کیا وہ فالوورز اس کو جنت میں لے جا سکیں گے؟ کیا اس کو قبر کے عذاب سے بچا سکیں گے؟ نہیں, بلکہ تیری بے حیائی, تیری عریانیت, تیرا ننگا ناچ, تیری اللہ رسول کی نافرمانی تجھ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی. تیرے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہو, تجھ پر جان چھڑکنے والے اربوں خربوں کیوں نہ ہو, جب اللہ کا عذاب تجھے پکڑے گا تو تیرے کتنے بھی چاہنے والے ہو کوئی ایک بھی تجھے بچا نہیں سکے گا. آج ہمارے یہاں طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اگر ٹک ٹاک آ گیا ویڈیو بنانا کوئی ضروری ہے, اگر پب جی آ گیا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی ضروری ہے, جتنے ایپ آتے ہیں ہم سارے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ہر موبائل میں طرح طرح کے ایپس ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کے دور کے مسلمان کا موبائل ایپ سے بھرا ہوا ہے اور دامن ایپ سے بھرا ہوا ہے. موبائل میں ایپ پر ایپ اور دامن میں ایپ ہی ایپ. کیا بنے گا تیرا آخرت میں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, رات کو نکلے اسی بھیونڈی میں, گلی میں کھڑا تھا, سردیوں کی رات, لیکن پوری کی پوری رات برباد ہو گئی. ایک لمحے کے لیے بھی محبوبہ کا دیدار نہ ہوا, یہاں تک کہ کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سنائی دی, الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں سنائی دی. جیسے ہی سنا دل کی دنیا زیر و زبر ہو کر رہ گئی. کیسے رات گزر گئی پتہ نہیں چلا, فجر کی اذان ہو گئی پتہ نہیں چلا. ایک لڑکی کی محبت میں رات بھر کھڑا رہا, سردیوں کی رات لوگ گھر میں مزے سے سوتے اور میں یہاں کھڑا رہا. مجھے کیا ملا؟ عبداللہ کے دل میں خیال آیا یہ رات گلی میں کسی لڑکی کے لیے نہ گزارا ہوتا, اگر میں نے یہی رات مصلے پر گزاری ہوتی تو ممکن ہے یہی رات میری زندگی کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی. عبداللہ توبہ کر کے پلٹا اور پھر دنیا نے اسی جوان کو عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کیا ہے. ایک عظیم ولی بن کر چمکے ہیں آسمان پر. دوپہر کا وقت تھا, عبداللہ ابن مبارک کی والدہ ان کو ڈھونڈ رہی تھی کھانے کے لیے. بیٹا ظہر پڑھنے گیا تو آیا ہی نہیں, کہاں چلا گیا؟ ماں تلاش کرتے کرتے ایک میدان میں ایک باغ میں پہنچی, نظر پڑی, دور سے دیکھا بیٹا درخت کے سائے میں سو رہا ہے. قریب گئی تو دیکھا بیٹے کے سرہانے ایک سانپ منہ کھولے کھڑا ہے. ماں گھبرا گئی کہ میرا بیٹا سو رہا ہے, جیسے ہی ہلے گا سانپ ڈنک مار دے گا. ماں نے رفتار کو تیز کیا,
کہ جلدی سے آگے بڑھوں، اپنے بیٹے کو سانپ کے ڈنگ سے بچاؤں، اس کو میں فوراً جگاؤں۔ جب عبداللہ ابن مبارک کی ماں تیزی سے آگے بڑھ کر گئیں، ان قریب تھا کہ بیٹے کو ہلاتی ڈلاتی اور جگانے کی کوشش کرتی، آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ حیران رہ گئیں۔ اب آپ کے بیٹے عبداللہ ابن مبارک کے سرہانے سانپ منہ کھولے کھڑا تو تھا، لیکن ڈنک مارنے کے لیے کھڑا نہیں تھا۔ اس سانپ کے منہ میں ایک پتی تھی، اور اس پتی کے ذریعے عبداللہ ابن مبارک کے منہ کے قریب آنے والی مکھیوں کو سانپ بھگا رہا تھا۔ ایک عورت کی محبت میں راتیں ضائع کرنے والا جب توبہ کر کے پلٹا تو رب نے وہ مقام دیا کہ وہ سانپ جو ہر ایک کو کاٹے اللہ کے ولی کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پر برتھ ڈے منانے کا ٹرینڈ بھی بہت عام ہو چکا ہے، بتائیے ہے نا؟ پہلے یہودی عیسائی مناتے تھے، پھر مسلمانوں نے دھیرے دھیرے شروع کیا بچوں کا، بچوں کے بعد بچوں کی اماں کا، اب اس کے بعد باپ کا بھی برتھ ڈے ہونے لگ گیا ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں بچہ ہے تب تک کر رہے ہیں، بڑا ہو جائے گا تو نہیں کریں گے۔ ارے جب 8-10 سال کرتے رہو گے تو 11-12 کا ہو کر ضد کرے گا کہ کرو، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اور 15-18 کا ہوگا تو ضد بھی نہیں کرے گا، خود ہی اپنا برتھ ڈے منانا شروع کر دے گا۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ سن لیں، میں نہیں کہتا کہ برتھ ڈے منانا ناجائز و حرام ہے۔ جب نبی کا برتھ ڈے منا سکتے ہو جائز، تو امتی اپنا بھی برتھ ڈے منا سکتا ہے، وہ بھی جائز۔ لیکن یہ خیال رکھیں، برتھ ڈے نبی کا ہو، آپ کی اولاد کا ہو، آپ کے پیر کا ہو، آپ کی بیوی کا ہو، یا آپ کا اپنا ہو، برتھ ڈے جب منائیں تو یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیک لایا جاتا ہے، اس پر کینڈل جلایا جاتا ہے، اور پھر جس کا برتھ ڈے ہو وہ کینڈل پھونک کر بجھاتا ہے، اور سارے ساتھی پھر اس پھونکنے پر تالی بجاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب بجھانا ہی تھا تو جلایا کائے کے لیے؟ پہلے ہی کینڈل بجھا ہوا تھا، بجھا ہی رہنے دیتا، ماچس کیوں برباد کیا؟ سارے دوست تالی بجاتے ہیں، اور تالی بجانے کے بعد کیک کو کاٹتے ہیں۔ اب تو ہم اتنا آگے نکل گئے کہ پہلے کیک کاٹتے تھے چھری چاقو سے، اب تلوار سے برتھ ڈے کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ پہلے تلوار مجاہد اٹھاتا تھا، اب عورتوں جیسے نرم نازک ہاتھ والے مرد اٹھاتے ہیں تلوار، لیکن دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے لیے۔ گاڑی کی بونٹ پر کیک رکھا جائے گا، پھر دوست جمع ہوں گے اور اس کو کاٹیں گے، اور کاٹنے کے بعد کیا کریں گے؟ کھائیں گے نہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ لگائیں گے، پورا کا پورا کیک چہرے پر ملیں گے۔ اچھا، چہرے پہ ملنے سے نور آ جائے گا؟ چہرے پہ ملنے سے چمکدار ہو جائے گا؟ کیا فائدہ اس کا؟ کیک ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ تم برتھ ڈے پر کیک ہی لانا چاہتے ہو، لاؤ، کوئی ممانعت نہیں، لاؤ کیک، لیکن کیک کو یہودیوں کی طرح تالی بجا کر کاٹو مت، موم بتی بجھا کر ہیپی برتھ ڈے مت گنگناؤ۔ کیک سامنے رکھو، 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز ادا کرو، فاتحہ کرو کیک پر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا میں 20 سال کا ہو گیا، اس 20 سال کا ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے ماں باپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اے اللہ اگر 19 سے 20 کا ہوا ہو تو یقیناً یہ تیرا احسان ہے، اگر تو چاہتا تو میں ماں کی کوکھ میں دم توڑ دیتا، اگر تو چاہتا میں زمین پر آ کر چند سانسیں لے کر دنیا سے چلا جاتا، اگر تو چاہتا میں بالغ بھی نہ ہو پاتا، دم توڑ دیتا، اگر میں 19 سے 20 کا ہو گیا تو مولا تیرا احسان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تو نے مجھ کو زندگی دی ہے، مجھے سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما، مجھے نبی کی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرما، 19 سال تک اپنی طبیعت کے مطابق جیا ہوں، اے مولا 20 کا ہو گیا، اپنی شریعت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما۔ پھر کیک کے ٹکڑے کرتے اور لے جا کر منہ پر نہیں لگاتے،
یتیموں کو کھلا دیتے، غریبوں کو کھلا دیتے، بیواؤں کے گھر پہنچا دیتے۔ پورا کا پورا کیک منہ پر ملا، تجھے کیا ملا؟ اگر غریب کو کھلاتا، بیوہ کے بچوں کو دیتا، کسی یتیم کو دیتا، کسی مریض کو دیتا، کسی ضرورت مند کو دیتا۔ ارے جو غریب باپ اپنی اولاد کو سال میں ایک مرتبہ 10 روپے کا چاکلیٹ دلانے کی اوقات نہیں رکھتا، اس غریب کے بچوں کو اگر تو کھلاتا، کیک کے ٹکڑے اس کے حلق کے نیچے اترتے، اس کے دل سے دعا نکلتی، اللہ تیری عمر میں بھی برکت دیتا، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز آ گئی ہے، اب اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، آخری بات، اجازت آپ کی۔ ایک نئی چیز اور آ گئی ہے، اب ایک آدمی کے برتھ ڈے میں کئی کیک لائے جاتے ہیں، اس کے نام کے الفابیٹ کے اعتبار سے۔ اگر نام ہے سلیم تو ایک کیک پہ ایس لکھا ہوگا، دوسرے پہ اے لکھا ہوگا، تیسرے پہ ایل لکھا ہوگا۔ اب سلیم کے برتھ ڈے پر 6 کیک قربانی دینے والے ہیں۔ اگر ایک کیک 500 کا بھی ہوا تو 6 کیک کتنے کے ہو گئے جی؟ 3000 کا کیک پٹک پٹک کر دوستوں کے منہ پر لگا کر تجھے کون سا ثواب ملے گا؟ ارے تیرا برتھ ڈے تھا، 3000 کے کیک زمین پر پھینک کر، چہروں پر مل کر برباد نہ کرتا، اس 3000 روپے سے 1500 روپے کے 2 راشن کے پیکٹ بناتا اور 2 بیواؤں کے گھر پہنچا دیتا۔ وہ بیوائیں 1 مہینے تک اس راشن کو کھاتی، اللہ یقیناً تیرے رزق میں برکت عطا کرتا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر آگئے ہو کون کون سا طریقہ۔ مسلمان حقہ پینے لگ گیا ہے، کون سے ڈھابے پہ ملتا ہے برابر پتہ ہے اس کو۔ گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھا ہے لیکن پھر بھی چوری چھپے جا کر پیتا ہے۔ حقہ پینے سے کیا ملے گا بھلا بتاؤ؟ ریڈ بل پینے سے کیا ملے گا بھلا بتاؤ؟ سگریٹ پینے سے کیا ملے گا بھلا بتاؤ؟ ماوا زردہ گٹکا کھانے سے تمہیں کیا ملے گا بھلا بتاؤ؟ اس سے تمہاری آخرت سنورے گی، اس سے تمہارا چہرہ نورانی ہوگا، اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ آخر یہ تمام چیزیں فضول خرچی نہیں ہیں، یہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیا بتاؤ یہ گناہوں کے کام نہیں ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے آج کی رات جہاں لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے اٹھیں گے، اے اللہ آج کی رات کے اندھیرے میں لوگوں نے جو جو گناہ اور برائیاں کی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی ان برائیوں کے راستے پر نہیں جائیں گے، ہم کبھی ان گناہوں کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ ہمیں نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم 1 محرم کو نیا سال منائیں گے، ہم 1 جنوری کو نیا سال نہیں منائیں گے، ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اور 1 جنوری کے اعتبار سے دنیاوی طور پر نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ سے یہ کہنا چاہوں گا سچی توبہ کر کے بھی اٹھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارادہ کر کے اٹھیں آج کے بعد ہم 5 وقت نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدیں جب تک بند تھی لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کب کھلیں گی، پتہ نہیں کب کھلیں گی۔ مال کھل گئے، مارکیٹ کھل گئے، جم کھل گئے، تھیٹر کھل گئے، مسجد نہیں کھل رہی ہے۔ اور جب مسجد کھل گئی تو کیا دیکھا؟ وہی حال جو مسجد پر تالا لگنے سے پہلے تھا وہی حال بعد میں۔ کوئی تبدیلی آئی بھلا بتاؤ؟ یہ بھیونڈی مسلم پاکٹ ایریا ہے، سنو، یہاں نہ مسلمانوں کی کمی ہے نہ مسجدوں کی کمی۔ ایک بزرگ نے فرمایا ایک مسجد جس کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر ہوں، ایک مسجد جس کے ارد گرد 500 مسلمانوں کی آبادی ہو، اگر نماز فجر میں اس مسجد میں 50 آدمی بھی جمع نہیں ہوتے تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا تھا اگر تم پھر سے کھویا وقار چاہتے ہو، مسلمانوں تم پھر سے عزت چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہندوستان میں تمہیں آج پھر وہی عزت دے جو اللہ نے عزت غریب نواز کو عطا کیا تھا، تو فرماتے عزت پانے کا آسان نسخہ یہ ہے جس دن تمہاری مسجدوں میں نماز فجر میں اتنے نمازی جمع ہو جائیں گے جتنے جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ اسی دن تمہیں پھر سے وہ عزت عطا کر دے گا۔
وہ دن کب آئیں گے؟ ہم چاہیں گے، کوشش کریں گے، تبھی تو وہ دن آئیں گے نا، کیونکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، بیان مکمل ہو گیا۔ اب آپ کی اجازت ہو تو 2-3 اعلان کر لوں میں، اجازت ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اس وقت ہمارا یہ اجتماع لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ہیرا اسلامک چینل بھیونڈی پر۔ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں ہیرا اسلامک چینل، HERA، ہیرا اسلامک چینل بھیونڈی۔ آپ کو یہ آج کا شروع سے آخر تک پورا پروگرام مل جائے گا۔ آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئندہ ہمارے پروگرامز کی نوٹیفیکیشن آتی رہے اس لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ کر کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے میرا یہ آج کا بیان انشاءاللہ بہت جلد ہمارے مرکزی چینل پر بھی پبلش ہوگا جس کا نام ہے SDI چینل۔ میرے پیارے آقا کے پیردوانوں، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم ہے SDI۔ آپ جائیں یوٹیوب پر سرچ کریں، وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ یہ بیان اس چینل پر بھی پبلش ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ تمام سے، ہم اس لیے یہ درخواست نہیں کرتے کہ ہمارے فالوور بڑھیں، ہم اس لیے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر لاکھوں چینل ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جا کر گرانا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ کچھ چینل ہیں جو آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر آپ جائیں گے، جیسے ہی کلک کریں گے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ لنک کلک کرتے ہی یا تو خطبہ ہوگا، یا تو قرآن کی تلاوت ہوگی، یا تو حضور کی نعتیں ہوں گی، یا تو کسی سنی عالم کی تقریر ہوگی، یا تو کوئی درس ہوگا، یا کوئی تربیت ہوگی، یا کویشچن آنسر سیشن ہوگا۔ یعنی آپ جیسے ہی ہمارے کسی بھی لنک کو کلک کریں گے آپ کو فوراً دینی باتیں سننے کو ملیں گی اور نیکی میں اضافہ ہوگا۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ دوست احباب کو بھی آپ دعوت دینے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء بھیونڈی کے مرکز پر ہمارا مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ کون سی مسجد میں؟ ماشاءاللہ جانتے ہیں آپ لوگ، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اولیاء مسجد میں ہمارا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے بھیونڈی لیول پر۔ میری گزارش ہے ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء آپ وہاں بھی آنے کی کوشش کریں۔ بچے کہہ رہے ہیں، بڑے نہیں کہہ رہے ہیں۔ بچوں کو تو شاید گھر والے نہ جانے دیں یہ کہہ کر کے دور ہے، لیکن آپ تو آ سکتے ہو نا؟ آئیں گے انشاءاللہ؟ آئیں بھی، لوگوں کو بلائیں بھی۔ آج جو آپ نے یہاں سیکھا ہے، سنا ہے، اسی طرح کے بیانات وہاں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اجتماعات میں چاہے وہ ہفتہ واری ہو، ماہانہ ہو، سالانہ ہو، درس ہو، قافلہ ہو، تربیت ہو، حلقہ ہو، ہمارے یہاں شروع سے آخر تک تربیت کی کوشش کی جاتی ہے۔ تربیت، جذباتی تقریر نہیں، عمل کی باتیں، اصلاح کی باتیں، عقیدے کی باتیں۔ تو ہر جمعہ کو اولیاء مسجد آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ دعوت دیں گے دوسروں کو انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، ساتھ ہی ہمارا مکتب بھی یہاں لگا ہوا ہے۔ کس طرف؟ گیٹ پر ہمارا مکتب، مکتب طیبہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو جاتے جاتے مکتب طیبہ پر بھی ایک نظر ڈالنا ہے اور آپ کو وہاں سے بھی ہدیتاً کوئی نہ کوئی تحفہ لینا ہے۔ خاص طور پر مٹی کے برتن مکتب پر موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں مٹی کے برتن کا استعمال کرنا
تمام انبیاء کی سنت مبارکہ ہے. کسی نبی نے میلے برتن استعمال نہیں کیا, کسی نبی نے پلاسٹک کا برتن استعمال نہیں کیا, سارے نبیوں نے مٹی کے برتن استعمال کیا. آپ لیں گے انشاءاللہ. ایک سائنسدان کی ریسرچ ہے کہ اس وقت جو کینسر کا مرض زیادہ بڑھ رہا ہے, توجہ ہے نا آپ کی, بیان ختم ہو گیا ہے, یہ اہم بات ہے, میں بتانا ضروری سمجھوں گا, اگرچہ انتظامیہ یوں دیکھے مجھے آنکھ پاڑ پاڑ کر, لیکن پھر بھی بتاؤں گا کیونکہ یہ ضروری چیز ہے. ایک سائنسدان ہے کہ کینسر کے مریضوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کا استعمال بڑھ گیا ہے. کوئی سامان خریدو تو پلاسٹک کا بیگ, شادیوں میں جاؤ تو پانی بھی پلاسٹک کے گلاس میں, کھانا بھی پلاسٹک کے پلیٹ میں, اسی طرح گھر میں بھی لوگ پلاسٹک کے برتن. تو اس نے کہا پلاسٹک کے زیادہ استعمال سے کینسر بڑھتا ہے. دوسری جگہ اسی نے توڑ دیا, کہا کینسر سے بچنا چاہتے ہو تو مٹی کے برتن میں کھانا پینا شروع کر دو. محبت سے کہیں, سائنسدان ریسرچ کر کے آج کہتا ہے کہ مٹی کے برتنے کا فائدہ کیا ہے, اور میرے آقا نے 1450 سال پہلے کھا کر اس کو اپنی سنت بنا دیا ہے. تو کھاؤ گے تو کینسر سے بچو گے. اور کیا فائدہ, یہ تو سائنٹسٹ کی ریسرچ ہے. نبی نے کیا فائدہ فرمایا؟ آقا فرماتے جن کے گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. اب فرشتے زیارت کو آئیں گے تو ظاہر ہے رحمت لے کر آئیں گے نا, برکت لے کر آئیں گے. تو مٹی کے برتن لیں گے انشاءاللہ. اگر نہ لے سکیں ایک گلاس ہی لینے کے کم سے کم پانی تو اس میں پیوں گا, ایک پیالہ لینے کے کم سے کم چائے اس میں پیوں گا, ایک پلیٹ لے لیں کہ باقی اسٹیل کا ہوگا, کھانے کا پلیٹ تو میرا مٹی کا ہوگا. کچھ نہ کچھ لیتے جائیں. اور اس مٹی کے برتن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بمبئی کے کمہار واڑے کا نہیں ہے, یہ وارث پاک کی نگری دیوا شریف کا ہے. اب اور کتنی فضیلت بتاؤں, تو لیں گے اپنے والد صاحب کے لیے تحفے میں لے جا کر دیں, اپنی والدہ کو لے جا کر دیں. اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں